اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیات نمبر 58 تا 61 میں پردے کے بارے میں پہلے دیے گئے احکام پر کچھ مزید وضاحتیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اے ایمان والو، تمہارے لونڈی، غلام اور وہ سمجھدار بچے جو ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے سے پہلے اجازت لے لیا کریں۔ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم۔ فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم سونے کے لیے اپنے بعض کپڑے اتار دیا کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد کہ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض۔ ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی الزام ہے نہ ان پر، کیونکہ وہ اکثر تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے پاس کوئی کسی کے پاس۔ كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تم سے صاف صاف کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے بالغ افراد اجازت لیتے رہے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ واللہ علیم حکیم۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تم سے صاف صاف کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة۔ اور بڑی عمر کی وہ خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی توقع نہ رہی ہو، اگر سر کی چادر اتار دیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اس کا مقصد زینت کی نمائش کرنا نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم۔ مسلمانوں، اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا بیمار کسی کے گھر سے کھانا کھا لے تو کوئی حرج نہیں، اور نہ تمہارے لیے اس میں کچھ مذائقہ ہے،
کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا ایسے گھروں سے کھاؤ جو تمہارے باپ، ماں، بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، ماموں یا خالہ کے گھر ہوں، یا ایسے گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، اور تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک بابرکت اور پاکیزہ دعائے خیر ہے۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اسلامی آداب نازل ہونے سے پہلے عرب معاشرے میں رواج تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر بغیر اجازت کے آتے جاتے اور بلا تکلف کھاتے پیتے تھے۔ قرآن مجید میں جب معاشرتی آداب کے احکام نازل ہوئے تو لوگوں نے محسوس کیا کہ جس طرح ہمارا ایک دوسرے کے گھر بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں، اسی طرح ہم اپنے عزیز و اقربا کے گھر سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اس خدشے کو دور کرنے اور حقیقت حال کی وضاحت کے لیے یہ فرمان نازل ہوا۔